وقت میں رہتے ہوئے بات کو مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح حاضرین مکرم، عورت کا دوسرا کردار ایک بہن کی شکل میں ہے، اور بہن کے روپ میں بھی اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی وہ مقام نہیں دے سکتا۔ میں ابھی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا تھا، سیم اسی طرح میرے آقا نے فرمایا اگر کسی خوش نصیب کو اللہ نے 3 بہنیں عطا کی یا 2 بہنیں عطا کی، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، اور اس بھائی نے اپنی بہنوں کی کفالت کی، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آیا، تو فرمایا ان بہنوں کی کفالت کرنے والا بھائی وہ بھی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی۔ میرے آقا نے بہن کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنے والے کو یہ خوشخبری سنا کر بطور بہن اس کے مقام کو واضح کر دیا۔ بہن کے لیے غیرت یہ اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے، ورنہ بدبخت لوگ بہنوں کو بھی منڈیوں میں بیچ دیا کرتے۔ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، مگر ایک دودھ پیتی آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، جو بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیس ہوتا وہ بنو سعد کا علاقہ، تو شام کے اوقات میں بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر باہر آ جاتی، اور ہر کوئی کہتی لاؤ میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی ہے، مقابلے ہوتے، اور ادھر حضرت شیمہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے چمٹائے ہوئے لے کے نکل آتی، اور آپ جب آ کر دعویٰ کرتی کہ لاؤ میرے بھائی جیسا بھی کسی کا بھائی ہے، تو ہر بہن بول پڑتی کہ شیمہ تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کبھی ان کو لوریاں دیتی، کبھی چومتی، کیا دور ہو۔ وقت گزر گیا، حضرت شیمہ کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تو ایک موقع پر اسی قبیلے سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اب اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ، رینڈسم منی دی جاتی تھی۔ قبیلے کے لوگوں نے رقم جمع کرنی شروع کی، کرتے کرتے وہ جب حضرت شیمہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی مطالبہ کیا، انہوں نے پوچھا کس لیے؟ تو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لوگوں کو قیدی کر لیا، چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور فرمانے لگی رقم جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لے چلو، میں تمہارے سارے قیدیوں کو چھڑوا دیتی۔ قبیلے کے لوگ حضرت شیمہ کو لے کر آ گئے۔ مدنی دور ہے، آقا کی جھونپڑی کی حفاظت پر صحابہ کرام تلواریں لے کے کھڑے۔ جیسے یہ آگے بڑھنے لگی، کسی نے آواز دی، او دیہاتی خاتون، تجھے معلوم نہیں آگے کوچہ رسول ہے؟ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی، اور آپ بڑی ہمت سے فرمانے لگیں کہ اپنے نبی کی حفاظت کی بات کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کی باجی بن کر آئی ہوں۔ چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا، تلواریں سرنے کو ہو گئی، نگاہیں جھک گئیں، اطلاع دی گئی اندر کہ آقا کوئی خاتون ہے جو آپ کی بہن ہونے کا کلیم کر رہی ہے۔ میرے آقا نے اندر لانے کا حکم دیا، دیکھتے ہی پہچانا، اور وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی نا۔ میرے آقا نے کھڑے ہو کر ویلکم کیا، اور بہن کے احترام میں میرے آقا نے اپنی کملی مبارک اتار کر بچھا دی۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا؟
عرض کرنے لگی قیدیوں کو چھڑانے آئی؟ آپ نے فرمایا آنے کی زحمت کی، آپ وہیں سے پیغام بھیج دیتی۔ میرے آقا نے بغیر کسی مشاورت کے، اتنا بڑا فیصلہ آقا کونین کے مالک تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، مگر ایسے فیصلے تنہا نہیں کیا کرتے تھے، مشاورت کرتے۔ مگر بہن کے تقاضے پر میرے آقا نے کسی صحابی سے مشورہ نہیں کیا، اور بہن کی اس ادنا سی ڈیمانڈ پر میرے آقا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری فرما دیا، اور بہن کو اونٹوں پر لاد کر تحائف دے کر عزت اور تکریم کے ساتھ روانہ کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ بہن کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے۔ آج ہم بھی گریبانوں میں جان کر دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے۔ بہنوں کو تحائف دینا تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنی بہنوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کا حق رکھا ہے باپ کی وراثت کے اندر، وہ بھی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ ذرا سوچے نا، ہم دین کا نام لینے والے اور صبح صبح آرام کو چھوڑ کر قرآن سننے کے لیے آنے والوں، ذرا دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں جو خوش دلی سے بہنوں کا حصہ ان کو دے دیتے۔ اور اگر بہن کبھی غریب ہو، وہ حاجت مند ہو، کبھی آ کے خود تقاضا کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول نے میرا حصہ بھی رکھا ہے، میرا حصہ دیا جائے، بہن مانگ کر دیکھے، بھائی ساری زندگی کے لیے بلانا ہی چھوڑ دیتے۔ یہ ہماری دینداری ہے۔ آج یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی، اور پھر بہنوں کو اپنا کردار بھی سمجھنا ہوگا۔ اگر بہنیں اپنا کردار ادا کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے منہ زور بھائیوں کی تقدیر بدلنے کا بھی سبب بن جایا کرتی۔ وہ ایک بہن ہی تھی نا جس نے عمر فاروق کی تقدیر بدل دی تھی۔ وہ تو ننگی تلوار لے کے جا رہے تھے، کوئی راستے میں ملا، پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے معاذ اللہ اسلام اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پلٹ کے کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے۔ عمر وہیں سے پلٹے، بہن کے دروازے پر پہنچے، اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا، جاتے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب مار مار کے تھک گئے اور پھر بھی بہن کی زبان سے الفاظ سنے کہ عمر مار مار کے جان بھی نکال دو لیکن محمد عربی کا دین ہماری روحوں سے نہیں نکل سکتا، تلوار گر گئی، دل پسیج گیا۔ عرض کرنے لگے اچھا بہن ذرا سناؤ تو صحیح، تم پڑھ کے آ رہی تھی؟ بس بہن کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت سننا تھا کہ عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی۔ وہ جو قتل کرنے آئے تھے خود محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا شکار ہو گئے۔ عرض کرنے لگے عمر کو پکڑو، آقا کی بارگاہ اقدس میں لے چلو تاکہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بہنوں کو بھائیوں کا کیسا وفادار ہونا چاہیے، تفصیل میں اب جانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کردار دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو کبھی دیکھ لینا۔ پھر بہنوں کو بھی تقوی میں، طہارت میں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی فخر کا باعث بن جائے، ایسی سیرت اور کردار اپنائیں کہ جدھر جائے بھائی کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے۔ بھائی کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بہنوں کو بننا چاہیے۔ اس طرح زندگی گزارے۔